ایک چھوٹی سی مثال دے کر بات ختم کر رہا ہوں. یہ آپ کے سامنے ایک عالم دین بیٹھے ہیں, مفتی صاحب ہیں. ان کا درجہ زیادہ ہے یا ایک مکھی کا؟ ناراض نہ ہو, یہ کل ہی آئے ہیں پاکستان سے, تو کہیں گے آج آتے مجھے تولنے لگے. بھائی ان کا درجہ زیادہ ہے یا مکھی کا؟ ان کا. اب میرا سوال ہے, اس کا جواب دو تو میں بات مانوں گا, پھر دعا کروں گا. مکھی آپ نے دیکھا نا کہ اڑتی ہے بلا سہارا, کوئی سہارا لیے بغیر ہوا میں مکھی اڑتی ہے یا نہیں؟ اڑتی ہے نا. اب آپ اڑ کر دکھائیں. نہیں صاف بات ہے بھائی, آپ اڑ کر دکھائیں. آپ سب نے کہا کہ ان کا درجہ مکھی سے زیادہ ہے, پر مکھی تو اڑتی ہے اور یہ اڑتے نہیں. تو ان کے کمالات کے لیے, ان کی شان کے لیے یہ مفتی ہیں عالم دین ہونے کے ساتھ, تو میں ان کو مکھی سے درجے میں کم کہہ سکتا ہوں؟ نہیں. تو پھر دلیل تو میری اگینسٹ ہے نا, وہ اڑتی ہے یہ نہیں اڑتے. تو آپ نے اگر یہ دلیل کاٹنی ہے تو کیسے کاٹیں گے؟ آپ کہیں گے مکھی اگر اڑتی ہے تو اس کی فطرت خدا نے ایسی بنائی کہ اڑتی ہے. مچھلی اگر تیرتی ہے تو خدا نے اس کی فطرت ایسی بنائی کہ وہ تیرتی ہے. گدھ اگر بلندیوں تک اڑتے ہیں, گدھ اور چیلیں اڑتی ہیں تو ان کی فطرت ہے کہ وہ اڑتے ہیں, اور ان کی فطرت وہ نہیں. اس لیے اگر یہ نہ اڑ سکیں تو ان کی کوئی کمی ہے؟ تو ان کے کمالات کے لیے میں اس گدھ کو یا مکھی کو یا مچھلی کو مکی صلاح بناتا ہوں. مکی صلاح اسے کہتے ہیں جس پر قیاس کیا جائے, جس کسوٹی پر پرکھا جائے. ان کے کمال کو کہ مفتی ہیں, اس کو میں مکھی پر یا مچھلی پر یا کوے پر یا گدھ پر میں قیاس کر سکتا ہوں؟ نہیں. کیوں؟ ان کی فطرت خالق کائنات نے, جو ان کو پیدا کرنے والا ہے, اس نے ان کی فطرت وہ بنائی ہے, ان کی وہ فطرت نہیں بنائی. تو ان کے کمال کے لیے کیا اس کو مثال میں پیش کرنا جائز ہے؟ تو جس کو پیش کیا جائے مثال میں, اسے عربی میں اس طرح میں کیا کہتے ہیں؟ مقی صلاح. کیا کہتے ہیں؟ مقی صلاح, یعنی جس پر قیاس کیا جائے. تو ان کے لیے مقی صلاح ہو سکتی ہے؟ کیوں جی مقی صلاح ہو سکتی ہے؟ اچھا, مچھلی اور گدھ اور کوے مکی صلاح نہیں ہو سکتے, بلکہ ان کا مکی صلاح ان کو بناؤں تو یہ ان کی توہین اور بے ادبی ہوگی یا نہیں؟ کہ جی انگلینڈ کے ایک مفتی کو انہوں نے مکھی سے کم کر دیا, ہوگی نا. آپ کا دل اگر یہ اجازت نہیں دیتا کہ ایک مفتی کو ان کے کمالات کو ہم مکھی پر قیاس کریں یا مچھلی پر, تو پھر حضرت خاتم النبیین کے کمالات کو اس پر قیاس کرنا کہ جن کی فطرت جدا گانا ہے. مثلا ابلیس, اس کی فطرت میں, اس کی فطرت کیا ہے؟ کہو جن کی. اس کی فطرت کیا ہے؟ جن کی. اور جن جو ہے وہ ایک لمحے میں مشرق سے مغرب اور مشرق سے مغرب کے فاصلے تک کر جاتا, کرتا ہی نہیں. ایک جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیسے کہا تھا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں بلقیس کا تخت لے آؤں گا یہاں, اور پھر کہا پھر تم من الجن نے, جب ان کو کہا کہ لا سکتا ہوں, تو اگر وہ لے آئے تو یہ جن کا کمال نہیں, اس کی فطرت ہے, اس کی وسعت پرواز ہے اور اس کی سرعت رفتار ہے. اب حضور خاتم النبیین آدم کی اولاد میں سے ہیں, اللہ نے ان کو نوع انسانی میں سے پیدا کیا. ان کے جو کمالات ہیں اور جو ان کی شانیں ہیں وہ تو ہم بیان نہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. حضور کی شان تو اتنی کہ خدا کے بعد انہی کا نام, انہی کا مقام. ان کے لیے سب سے پہلے ابلیس کو مکی صلاح کس نے بنایا؟ سب سے پہلے مکی صلاح بنایا اس کو رامپور کے مولوی عبدالسمیع رامپوری نے, جو مولانا احمد رضا خان کے بڑے بھائی تھے. یہ بڑے بھائی کی تفصیل ابھی میں نہیں کرتا. انہوں نے اپنی کتاب انوار ساطعہ میں لکھا ہے کہ ابلیس
جو مشرق و مغرب میں جاتا آتا ہے، اگر وہ ہر جگہ پہنچ سکتا ہے، ملک الموت ہر جگہ پہنچ سکتا ہے، تو کیا نبی نہیں؟ تو نبی کے کمالات کو قیاس کرنے کے لیے وہ شیطان ہی رہ گیا تھا۔ شیطان کو اگر حرکات خدا نے یہ دی اور جن کو یہ وسعت پرواز دی اور یہ سرعت رفتار دی، تو یہ اس کی خلقت ہے، اس کی پیدائش اس طرح ہے۔ حضور کے کمالات وہ وحی سے، اللہ کے بیان کرنے سے، اللہ کی کتاب کے ساتھ، حضور کی وہ شان کہ وہ کسی کی نہیں۔ تو حضور کے کمالات کو مکی صلح بنانے کے لیے، اس کے لیے مکی صلح بنانا ابلیس کو یا ملک الموت کو، یہ حضور کی بے ادبی اور گستاخی ہے یا نہیں؟ اب میں آپ کے سامنے یہ نہیں کہتا یہ گستاخی کس نے کی، یہ گستاخی کس نے کی، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان گستاخوں کو بھی ہدایت دے۔ ہم ان کے لیے نیک جذبہ دل میں رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو، لیکن ان ملکوں میں آج جبکہ اسلام کے نام پر ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے، ہم حضور کی عزت کو اونچا رکھیں گے، اونچا بیان کریں گے، اس طرح نہیں کہ ناکام کریں۔ ان کی تو امت بھی چھوڑ رہی ہے، ان کے تو علماء بھی ان کو چھوڑ گئے، وہ مرتد، وہ مرتد، وہ مرتد، وہ کافر، وہ کافر، اور جو ان کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر۔ تو مجھے کسی طالب علم نے پوچھا کہ جو ان کو کافر نہ کہے اس سے مراد کون ہے؟ میں نے کہا امام یہ جو پیر میرے صاحب گولڑے والے ہیں، بہت پیر گزرے ہیں، انہوں نے ڈٹ کر کہا تھا میں کافر نہیں کہتا۔ تو یہ کہنا کہ جو علماء دیوبند کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر، تو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ کوئی پیر میرے صاحب کو کہے کہ چونکہ انہوں نے کافر نہیں کہا وہ بھی کافر ہیں۔ حضرت مولانا معین الدین اجمیری جو خیر آبادی سلسلہ کے نامور عالم تھے، انہوں نے ڈٹ کر کہا کہ مولوی احمد رضا خان میں کہتے ہیں کہ ان کو کافر کہیں، ہم کافر نہیں کہتے۔ تو یہ کہنا کہ جو ان کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر، اس کی ذات کن پر پڑتی ہے؟ مولانا اس کی ذات پڑتی ہے مولانا معین الدین اجمیری پر، اس کی ذات پڑتی ہے پیر میر رسالہ پر، اس کی ذات پڑتی ہے شرک پور شریف کے حضرت مولانا شیر محمد صاحب نقشبندی پر، جنہوں نے کہا کہ دیوبند میں ہم نے نور روشن دیکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم ان سب کے لیے کہتے ہیں کہ جو بے ادب اور گستاخ ہیں دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے۔ ہمارے بزرگوں میں تو یہ سبق دیا گیا کہ جو سیکھا ادب سے، جو سیکھا ادب سے، اور اگر تم ادب نہ کرو گھر ترک ادب کو نہیں، اگر تم ادب نہیں کرو گے تو تم دیوبندی کی لائن میں ہی نہیں رہے۔ تو جن لوگوں نے یہ ابتدا کی کہ شیطان اور ملک الموت کی حرکات کو، اس کی پرواز کو مکی صلح بنایا نبوت کے کمالات کے لیے، اس سے کوئی بڑی بے ادبی ہوگی؟ اور پھر سارا یہ الزام تھوم دیا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب پر جو حضرت مولانا زکریا صاحب کے شیخ تھے۔ میں اس کی تفصیل نہیں کرتا، ارادہ تھا کہ میں 15 منٹ میں فارغ ہو جاؤں گا، لیکن آپ کی محبت اخلاص ہے کہ جس طرح آپ نے جم کر سنا، ایک شخص کی بھی نظروں کو میں نے ادھر ادھر گھومتے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاص کو محبت قبول فرمائے۔ اب میں یہی بات عرض کرتا ہوں کہ دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، ہمارے اس مسلک میں اور طریقے میں ادب ہی ادب ہے، اور کسی قسم کی گستاخی اور بے ادبی کہ پیغمبر کے کمالات کے لیے شیطان ورزش کریں، ہمارے ہاں یہ چیز برداشت کے لائق نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب